بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ مر گیا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت تفسیر نہیں کی ہے تو انہوں نے بھی یزید کی اطاعت قبول نہ کی اور آپ کے وفادار شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور مذاکرہ و مشورہ کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسمع اور عبداللہ بن وال کو اس بات پر مامور کیا گیا کہ وہ سرعت کے ساتھ مکہ جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خطوط پہنچائیں۔ 10 رمضان کو اہل کوفہ کے 2 قاصد مکہ پہنچے اور خطوط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیے۔ 2 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ اہل کوفہ نے قیس بن مسحر سیداوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارچی کے ذریعے دیگر خطوط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کیے۔ 2 دن کے بعد ہانی بن ہانی سبی، سعید بن عبداللہ حنفی اہل کوفہ کے نئے خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ نمایاں اور با حیثیت لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور کوفے آنے کی دعوت دی۔ مثلا تفسیر حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا، سلیمان بن سرد، رفاع بن شداد، مصعب بن نجبہ، شبس بن ربیع، حجار بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم، عرواہ بن قیس، عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیر ان میں سرِ فہرست تھے۔ بعض معتبر کتابوں میں اہل کوفہ کے ارسال کردہ خطوط کا یہ مفہوم درج ہوا ہے۔ اما بعد، لائق حمد ہے وہ خدا جس نے ظالم و جابر آپ کے دشمن کی کمر توڑ دی، وہ دشمن کے جس نے مکروہ حیلہ کے ذریعے امت کے امور کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی اور ان کے اموال کو غصب کر لیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی، اس امت کے بہترین افراد کو تہ تیگ کیا، برے لوگوں کو امان و تحفظ دیا، مالداروں اور ظالموں کے درمیان بیت المال تقسیم کیا، وہ قوم سمود کی مانند رحمت حق سے محروم رہے گا۔ یقین کیجئے ہمارا کوئی امام اور رہبر نہیں ہے، ہماری طرف آئیے، ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں آپ کے ذریعے صراط اور راہ حق پر لگا دے۔ کوفہ کے دارالامارہ میں نعمان بن بشیر مستقر ہو گیا ہے اور ہم اس کی امامت میں ہونے والی نماز جمعہ اور نماز عید میں شرکت نہیں کرتے۔ اگر ہمیں اطمینان بخش طریقے سے یہ خبر مل جائے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں گے تو ہم اسے شہر سے نکال دیں گے تاکہ شام چلا جائے انشاءاللہ۔ کوفہ کے باحیثیت افراد نے یہ خط عبد بن مسمع حمدانی اور عبداللہ بن وال کو دیا اور انہیں تاکید کی کہ جلد از جلد اسے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ چنانچہ یہ دونوں قاصد 10 رمضان المبارک کو مکہ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آخری خط جو امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوا وہ ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ خثعمی کا خط تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط با ایمان شیعوں کی طرف سے حسین بن علی علیہ السلام کے نام ہے۔ اما بعد، عراق کی سمت روانگی میں جلد کیجیے کہ لوگ انتظار میں لحظ شماری کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سوا ان کا کوئی راہبر نہیں ہے۔ جلد کیجیے۔ بھیجے گئے خطوط کا چند بنیادی نکات میں خلاصہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، معاویہ کی موت پر مسرت کا اظہار۔ نمبر 2، یزید میں حکومت و خلافت کی صلاحیت نہیں ہے۔ نمبر 3، امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت۔ نمبر 4، اہل کوفہ کا راہ امام میں فداکاری و جاں بازی کا عہد۔